السلام علیکم۔ آج کے جو حدیث ہے بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بیت لے رہے ہیں، اور وہ بیت ہے کہ گناہ کو چھڑوانے والا بیت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گناہ چھڑوانے کے لیے بیت کر رہے ہیں کہ یہ گناہ نہیں کرنا تو، اور میں سے وعدہ کرو، عہد کرو کہ مرتے دم تک یہ نہیں کرنا۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت صحابہ کو جو آپ کے گرد جمع تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے، مخاطب کر کے فرمائے اس امر پر مجھ سے بیعت کرو۔ کس امر پر؟ یعنی میرے سامنے اس بات کا عہد کرو، وعدہ کرو کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے نا شرک ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ چوری نہ کرو گے، یہ بھی گناہ ہے۔ زنا نہ کرو گے، یہ جو زنا ہے، اللہ اکبر، قرآن میں آتا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، قرآن کہتا ہے کہ قریب بھی نہ بھٹکو گے، زنا کے قریب۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اپنے اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ آپ کہیں گے کہ اپنے اولاد کو کون قتل کرتا ہے؟ اس دور میں تو کوئی نہیں کرتا، ہاں کرتا ہے، بھوک سے، آج کل مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے قتل ہو رہے، بچے کو اب خود بھی خودکشی کر رہے اور بچوں کو بھی کروا رہے۔ ایک تو یہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور اس پہ فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ یہ تو شکر منانی چاہیے عورتوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد ان کو اتنا بڑا مقام ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ بیٹی رحمت ہے، اور فرمایا کہ جس نے اپنے بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اور 2 بیٹیوں کو یا 3 بیٹیوں کو، فرمایا کہ انہوں نے اس کی اچھی پرورش کرنے کے بعد ان کی شادی کروائی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے، یعنی ساتھ ہوں گے، یہ فرمائی۔ اور پھر وہی بیٹی اگر ماں بنتی ہے تو فرمایا کہ اب اولادوں کو حکم کر دیا کہ اب جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں میں تلاش کرو۔ یہ جو مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں، کس کی وجہ سے ملی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ جو مقام ملے ہے عورتوں کو، میں کہتا ہوں سب سے بڑا تحفہ ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ویمن رائٹس کے نام سے اپنے آپ کو علم بردار کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کی بات کہتے ہیں، نہیں، وہ سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جو حق عورتوں کو دیا، جو حقوق اور جو مقام مرتبہ دیا، دنیا کی کوئی قانون، کوئی مذہب نہیں دے سکتی۔ کہ اپنے اولادوں کو قتل نہ کرو گے، کسی پر خود ساختہ بہتان نہ باندھو گے۔ اوئے ہے، یہ تو سب سے زیادہ عدالتوں میں جائے، جھوٹی گواہی، جھوٹی بہتان، ایک دوسرے کے اوپر تہمت، داڑھی رکھے ہوئے، ٹوپی رکھے ہوئے اور نمازی ہے لیکن ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگا رہے، اور جھوٹے تہمت، اللہ اکبر۔ اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی رکھی ہوئی ہے، شلوار قمیص ہے اور جمعے میں پہلے صف میں، ہر نماز میں پہلے صف میں، لیکن اگر آپ لوگوں کے اوپر تہمتیں لگاتے، بہتان لگاتے، آپ کی ساری عبادت ضائع۔ اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے معاملات صحیح نہیں، آپ کے معاشرات صحیح نہیں، آپ کے اخلاق صحیح نہیں، آپ کے کردار صحیح نہیں۔ یہ جو خود ساختہ بہتان باندھا، یہ حقوق العباد میں سے کسی کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر منافقوں نے جب تہمت لگائی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے ان کی برات کا اعلان کر دیا، اور پھر ان لوگوں کے کوڑے لگوائے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پر تہمت لگائی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کسی کے اوپر تہمت لگانا۔ اگر آپ بہت بڑے فن خن حاجی ثناء اللہ کیوں نہ ہو، لیکن کسی کے اوپر تہمت لگائیں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اور نیک کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے، یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرو گے۔ بس جس شخص نے تم میں سے اپنے اس عہد کو پورا کیا، یعنی ان تمام چیزوں کو پورا کیا جو اوپر گناہ گنوائے، اس کا اجر خدا کے ذمہ ہے، اور جس نے اس کے کچھ خلاف کیا، یعنی گناہ کا مرتکب ہو گیا اور دنیا میں اس کو اس کی سزا مل گئی،
تو یہ سزا اس کا کفارہ ہے. یعنی وہ شخص مثال کے طور پر چوری کر لیا، زنا کر لیا اور اسی طرح کسی کے اوپر تہمت لگا لیا، تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر دنیا میں حادثات ہو سکتے، پریشانیاں آ سکتی. یہ اس وجہ سے آئے گی تاکہ اس گناہ کی کفارہ ادا ہو جائے. اور جس نے اس میں سے کچھ باتوں کے خلاف عمل کیا اور خدا نے اس کی پردہ پوشی کی، یعنی دنیا میں اس کو اللہ نے پکڑا نہیں، تو اس کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، خواہ اس کو معاف فرمائے خواہ اس کی سزا دے دے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں نے اس پر بیعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا عہد کر لیا، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.